السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا میزبان علی عادل خان خصوصی پیشکش لے کر حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ ہم سب کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرا خامن موت کی حالت میں ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ، میری زبان پہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے۔ کہا وہ ناراض ہیں اس سے؟ کہا جی ناراض ہیں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے، ان کا نام تھا علقمہ، جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہنا یا رسول اللہ میں آگے۔ فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں میں پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت بس تو میرا دل ٹوٹے کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے۔ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگا نہ جلا؟ کہ ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو، جس کو آپ نرگ کہتے ہیں، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، نرگ میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیتا۔ آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی جان نکل کر پھر آپ نے جنازہ پڑھا تو انہیں پتا ہے سارے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے دفن شریف ہو کے اعلان کیا سن لو میرا اعلان، جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، زمین آسمان دی لعنت، کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کوئی۔ ان رشتے برباد ہوئے پین پڑے کو سر کو پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر ان کے ہاتھاں بہت زیادہ شکر۔ شہری لائف نے انہوں نے پاگل کر دیتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ سب میں ہے سچائی کو سوئی، اس کا کیا سب کچھ ہو۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت۔ اور موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے، میں نبی رسول کو ذات دا قصائی کی جوڑ خودی دکان پہ پہنچا، وہ اپنا گوشت ٹوک رہے، تول رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا، اس نے اٹھایا تھیلے ٹوریا گھر میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس؟ اچھا جی آ جاؤ۔ تو گھر گیا، اس نے بوٹیاں بنائیں ہانڈی دے، پھر آٹا گنے، آنکھوں میں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی، ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی گٹھڑی بنی ہوئی، انہوں ایتھو ساتھ دیتا، ماں نہیں اٹھو روٹی کھا لا، اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈال کر اور سر ہلایا، بس میں رج گئی۔ اس کا منہ صاف کیا، انہوں لٹاون لگا جو کوئی بولن لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہیں، جس نے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جی یہ میری ماں ہے، تے میں صبح جس لے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا، تو پھر میں پہلے ایک کھانے پینے کا خیال کرتے تھے، پھر اپنے بچہ فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس کے تو انہوں لٹایا ہے، کی آنکھ رہی ہے؟ آنکھنا گا جی میں کی قسم ماں جو ہوئی جدا میں انہوں تیری خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت چنبو سادہ ساتھی بنا سورگے نہ تسی آگے اللہ تینوں سورگے چنبو سادہ ساتھی بنا۔ او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آگے میاں تیرا کام تیری ماں پڑھا چھڑے، تیری ماں دی دعا نے تیرا کام پڑھا چھڑے۔
رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک چاہے مسلمان فیملی ہے, چاہے ہندو فیملی ہے, چاہے سکھ فیملی ہے, سب دی دوڑ لگی ہوئی ہے پڑھنا پاگل. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے. دوستو ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں ہم سفر رہیں. وما توفیقی الا باللہ.